الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اخلاص کے بارے میں کافی دن سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور بہت کچھ آپ نے سیکھ لیا۔ اگر سمجھ گئے ہیں تو اتنے کافی کہ اخلاص کے بغیر عمل مقبول نہیں، اور اخلاص ہو تو تھوڑا سا عمل بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ بہت لمبی چوڑی بیان وہ تقریر ہو چکی ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں گے صدق، اس کی فضیلت اور حقیقت کا بیان۔ صدق کے معنی ہوتا ہے سچائی، سچائی اختیار کرنا۔ اس کے بارے میں خدا کا کیا حکم ہے اور نبی کریم نے کیا فرمایا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پارہ 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23۔ ترجمہ ہے کہ کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، یعنی جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ یہ حدیث پاک، اس کا ترجمہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بے شک صدق یعنی سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک کذب یعنی جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب صدق خود ہی آپ سن لیں، حدیث پاک میں آپ نے سماعت فرمایا، ایک تو اللہ نے فرمایا رجال، مرد ہیں، کون؟ صدقو، جنہوں نے سچا کر دکھایا، ما عہد اللہ علیہ، اس چیز کا جس پر اللہ سے عہد لیا تھا۔ مطلب کوئی عورت نہیں ہے، عہد کو بھی، عورت بھی اگر سچائی کرے تو مرد کے شمول میں، یہاں مرد سے مراد بہادر ہیں، واقعی میں قابل قدر لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں بڑا مقام حاصل ہے، اسے فرما رجال، عظیم شان مرد لوگ ہیں۔ مطلب یہ کہ مرد ہی نہیں، عورت بھی اگر اس میں صداقت اختیار کرتی ہے تو یہی مقام پائے گی ہوگی۔ خدا کے یہاں تو بڑی شان والے ہیں۔ نبی نے فرمایا سچائی اختیار کرنا نیکی پانا ہے، اور نیکی اختیار کرنا سیدھے جنت میں جانا ہے۔ اب چاہے سامنے بولنا ہو تو سچائی، پیٹھ پیچھے بولنا ہے تو سچائی، اپنے دل میں بولے تو سچ بولے، اور باہر بولے تو سچ بولے، اور یہی حال ہے۔ اس کے مقابلے میں کذب ہے یعنی جھوٹ ہے، کہ آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو برائی کی طرف جاتا ہے، اور برائی بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر ایک کو اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا کر رہا ہے۔ صدق کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ لفظ صدیق اسی صدق سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کے موقع پر انہیں صدیق فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ ہے کہ کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ قرآن پاک میں ابراہیم کا ذکر دیکھو، چرچا آیا ہے، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صدیق تھا اور غیب کی خبریں بتانے والا، تو صدیق بتائیں صدق سے بنا ہے، یعنی صدق اختیار کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی تعریف کر رہا کہ صدیق بڑا سچ بولنے والا۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل
انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اس کا ترجمہ ہے اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ یہاں بھی صدیق نے کہا صادق الوعد، سچا۔ تیسری آیت ہے کہ وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا اور غیب کی خبریں بتانے والا۔ 3 انبیاء کرام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور تینوں کی خوبی میں یہ بیان ہوا کہ وہ سچے تھے۔ مطلب صداقت اختیار کرنا انبیاء کرام کی صفت ہے، اور جو یہ اختیار کر لے بڑا اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ نفع پائے گا۔ نمبر 1 صدق یعنی سچ بولنا، نمبر 2 حیا یعنی گناہوں سے شرم آنا، نمبر 3 حسن اخلاق یعنی اچھے انداز میں لوگوں سے ملنا، اچھے انداز میں بات کرنا، اور نمبر 4 شکر، جو اللہ نے نعمت دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ یہ 4 آدمی یہ 4 باتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی وہ دنیا میں بھی نفع پائے گا اور آخرت میں فائدہ اٹھائے گا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے صدق یعنی سچائی کا معاملہ کرتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے، یعنی جس کے دل میں سچائی واقعی میں بیٹھ جائے پھر وہ لوگوں کے زیادہ قریب نہیں رہے گا۔ اب عام طور سے آپ دیکھ لیں کہ 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں تو یا تو کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں یا تو کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی سے آپس میں علیک سلیک کے بعد، سلام کلام کے بعد اگر کچھ بات ہوتی ہے تو یا تو فلاں بڑا اچھا آدمی ہے یا بڑا گھٹیا آدمی، 2 ہی بات ہوگی۔ اگر اس کی تعریف کیا تو کچھ ملے گا نہیں، اور جو برائی کیا تو جھوٹ بولا، یا تو واقعی میں جو ہے وہ بولا۔ اکثر ایسا کوئی بولتا نہیں، مومن الٹا ہی بولتے، اور اگر بولا تو جھوٹ بولا تو پھر برائی ہوگا۔ جو سچائی اختیار کرتا ہے وہ تنہائی میں زیادہ پسند کرتا ہے۔ کسی سے کام ہوا اس کے بعد تنہا، کیوں؟ تنہائی میں کم سے کم اتنا تو ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کے رکھا ہے۔ یہی اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے۔ وحشت مانے گھبراہٹ۔ آدمی دیکھیں بہت تنہائی ہو، گھپ اندھیرا ہو، کوئی نہ ملنے والا ہو تو آدمی کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اسی کو وحشت کہتے ہیں۔ اور جو آدمی سچائی اختیار کرتا ہے پھر وہ لوگوں سے ملے گا تو پھر وہ اپنے کو بچائے گا لیکن سامنے والا کہاں بچے گا۔ بہت معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ نہیں بھی بچ پاتا ہے، خود اپنے کو بچا لیتا ہے کہ نہ جھوٹ بولے، لیکن سامنے والا ایسا رہتا ہے کہ اس کو روک ہی نہیں سکتا ہے، اور روک دے تو اس کو برا لگ جائے گا تو برابر جھوٹ سننے والا ہو جائے گا۔ بہرحال جو شخص اللہ سے سچائی اختیار کرتا ہے وہ گوشۂ تنہائی اختیار کرتا ہے، لوگوں سے زیادہ ملتا جلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو صدق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر اور باطن ہر حال میں سچا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔